تو سنی ہوئی ہے تم نے بات، لیکن تمہاری قسمت نہیں جاگی۔ اور قسمت جاگتی ہے حالت تمہاری بدل جاتی۔ مرنے سے پہلے بھی موقع ہے، اب بھی ہے، اب بھی ہے۔ ہاتھ سے جب تک سانس ختم نہیں ہوتی موقع کھلا ہوا۔ سیدنا محمد حیات النبی ہیں، موجود ہیں۔ ہر وقت کہتا ہوں حیات النبی، کیونکہ ایسے ہی کہتا ہے، ایسا نہیں کہتا، حقیقت ہے، سچی حقیقت۔ ان کے ذریعے تمہارے ناممکن کام ہو سکتے ہیں۔ مجھے پیر مانو نہ مانو، ادھر سے جب تک فائدہ نہیں ہوگا ادھر سے بھی نہیں ہوگا۔ ادھر سے فائدہ ادھر آتا ہے، اگر آتا ہے، وہ بھی میں نہیں کہوں گا کہ یہ ایسی بات ہے یہاں۔ اگر ادھر سے ادھر آتا ہے تو ادھر سے پھر ادھر جاتا، آتا ادھر سے، لیکن ادھر سے سیدھا آئے ایسے نہیں ہوگا، سیدھا نہیں آئے گا۔ خدا نے اپنے بندوں کو نوازنا ہے، کسی کو غوث بنانا ہے، کسی کو قطب بنانا ہے، کسی کو ولی بنانا ہے، کسی کو عمر بنانا ہے، کسی کو عثمان بنانا ہے، کسی کو علی بنانا ہے، کسی کو ویس کرنی بنانا ہے، ادھر سے آئے گا۔ اب سمجھے کچھ؟ آئے گا وسیلے سے، شفا اللہ دے گا، ڈاکٹر بیچ میں آئے گا۔ اگر اللہ رسول ملے فلاں پھر شیخ لازم بیچ میں آئے گا، فلاں پھر شیخ بالاتفاق اولیاء اختلاف، وہ تم سے ہوتا نہیں ہے۔ ہاں، اب مثال سے سمجھیں، تیسرا حصہ قرآن مثالیں ہیں، سب دھکے کھاتے رہو، کبھی لیگی بنو، کبھی دیوبندی بنو، کبھی بریلی بنو، کہ کٹر نقش بندی بنو، سید بنو، کوئی بات نہیں، بنو، بنتے ہیں، کام پہ بھی نہیں بنا ان کا۔ سید بھی بن جائے فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ رستے ہیں، وسائل ہیں، وسیلہ بھی پکڑا، رستہ بھی پکڑا، بات نہیں بنی، کیوں؟ نیت دل ٹھیک نہیں ہوا نا، کہ بات ختم ہوگی حضرت محمد مصطفیٰ پر، جب تک کہ ان کی عظمت اور محبت دل میں نہیں اترے گی، چاہے وہ سید بنے، نقش بندی بنے، 4 سلسلوں کا اس کے پاس اجازت ہے، کچھ نہیں بنے گا۔ یہ باتیں آپ ماننے والی ہو، آپ مانیں گے اس کو، سید ہے، سب کچھ ہے، مجبوری کہتا ہوں، ایسی باتیں ڈرتا ہوں سیدوں کا نام لوں، لیکن سید کی عظمت نبی سے اوپر نہیں ہو سکتی، نبی کے طفیل ہو سکتی، نبی کے طفیل ہو سکتی۔ انبیاء کو عظمت ہے، کوئی شک نہیں، لیکن نبی کے طفیل ہے، نبی سے انبیاء کی عظمت زیادہ نہیں ہو سکتی۔ جب حضرت عمر نے صحیفہ پڑھا، آقا کے سامنے کسی خادم کی تعریف ہونی چاہیے، تو وہ بھی آہستہ آہستہ سیکھے، لیکن سیکھ وہ بھی نہیں سکے، ایسے ہی چلے گا کہ سیدنا محمد کو کسی نے نہیں جانا، جانا تو خدا نے جانا، کسی نے جانا بشر کی صورت میں جانا ان کو، کسی نے جانا کسی اور طریقے سے جانا کہ خدا کا پیغام پہنچایا، اس طریقے سے جانا۔ لیکن یہ جاننا کچھ سمجھ میں اولیاء اللہ کے آیا کہ اللہ کے نور سے وہ بنے ہیں، تمہارے جیسے بشر کیسے ہو سکتے ہیں؟
تم اپنے جیسا کہہ دیا قرآن پڑھ کے، نیم اللہ خطرہ ایمان، بشر بن کے آیا لیکن حقیقت میں بشر تو نہیں تھے۔ اگر حقیقت میں بشر ہوتے تو لامکان میں جا سکتے، جبریل نہیں جا سکا۔ جبریل نے کہا آگے میں گیا تو میں جل جاؤں گا، آگے آپ جا سکتے ہیں، کہ اللہ کے نور سے تو نور سے نور ہی مل سکتا ہے۔ لیکن جو خوبیاں ان میں تھیں اور صفات تھی، عادات تھی، کسی میں نہیں ہے، نہ ہوں گی، نہ ہو سکتی۔ تو انہوں نے بشر بن کے آنا تھا کہ تم کو کچھ سکھانا تھا۔ اصلی حیت میں آتے تو تجلی کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ کوئی نہیں سامنے ٹھہر سکتا، سب ختم ہو جاتے ہیں۔ تجلی کی تخلیق ہے نا، لیکن حجاب میں آئے ہیں، وہ بے حجاب آئے مشکل ہے، بہت مشکل۔ وہ بے حجاب آئے مشکل، میرے گھر میں آفتاب آئے مشکل۔ ہاں اپنا عکس تم پر ڈالیں گے جب تم سچے ہو جاؤ گے، عکس ان کا پرتاؤ جس کو اللہ، لیکن جب تم سچے ہو جاؤ گے۔ آقا جی کہتے اس کو مت دیکھو جو کہتا ہے، دیکھو کہتا کیا ہے، آپ مجھے نہ دیکھیں۔ لیکن کافر بھی مسلمان ہو جاتا جب کرم آ جائے، لیکن مجھ کو نہ دیکھو، ان کو دیکھو، ان کی باتیں سنو۔ جیسے انہوں نے کہا اس کو مت دیکھو جو کہتا ہے، دیکھو کہتا کیا ہے۔ باقی کرم کا تقاضا کافر پہ آ جائے، زانی پہ آ جائے، شرابی پہ آ جائے، دشمن سور پہ آ جائے، وہ اولیاء اللہ سے آگے ہو جاتے ہیں جب تقاضا کرم آتا ہے۔ تو ایسے سمجھو کہ شاید حقیقت ہے، نہیں ہے، میں تقاضا کرم میں بیٹھا ہوا ہوں اور تم سب میرے سے اچھے ہو، اور میں تم کو منوانے نہیں ہے، مجھے مانو دیکھو پیر صاحب بیٹھا ہوں، داڑھی ہے، منہ یہ ہے وہ ہے، نہیں۔ تم سوچو حضرت محمد مصطفیٰ کون ہے، بس ادھر سوچو۔ تو ان کی طرف سے جو بات کہوں گا قرآن حدیث سے ٹھوس ہوگی انشاءاللہ، کمزور نہیں ہوگی۔ مرنے سے پہلے ان سے تعلق پیدا ہو جائے سب کا تو اچھا ہے، لیکن قسمت سے ہوگا۔ جیسے وہ شعر مجھے اچھے لگتے ہیں، یہ گما بھی یقین بن جائے آپ سے ہو گئی شناسائی، یہ گما بھی یقین بن جائے آپ سے ہو گئی شناسائی۔ تو تبھی ہوگا جب ان کے طریقے پہ چلو گے، ان کی محبت کی باتیں کرو گے، ان کی محبت کے کام کرو گے۔ صحیح ہے غلط ہے؟ تب ہوگا۔ آپ نے داڑھی موڑ لی، محبت کا کام کیا، اب ناراض ہو گیا آپ، آئے ناراض ہو گیا آپ، داڑھی کا نام نہ لوں کہ آپ نے حکمن کہا ہے داڑھی رکھو مجھ کاٹو، داڑھی کا نام نہ لوں، آپ ناراض ہو گئے، ناراض ہو گئے، آئے۔ پھر کیسے یہ شناسائی ان سے ہوگی؟ تم نے داڑھی والوں کو نہیں دیکھنا، کسی نے داڑھی رکھی ہے یا فلان داڑھی رکھی ہے، لڑکی بھگائی ہے تمہاری داڑھی منڈوں کی طرح۔ داڑھی منڈے بھی لڑکی بھگاتے ہیں، داڑھی والے بھی بھگاتے ہیں بھائی، سب بھگاتے ہیں۔ تم نے یہ نہیں سوچنا، تم نے ایک ہی بات سوچنی، اندھا ہو کے چلنا آقا جی کے ساتھ۔ آقا جی کیا کہتے، بس تمہارا مطلب، تمہارا دین، تمہارا ایمان حضرت محمد۔ ان جو حکمت بھی چیزیں نہیں کہی، اگر کہہ دیا میں زیادہ روزے پسند کرتا ہوں، آپ کو رکھنا چاہیے۔ آپ نے کہا میں تہجد پسند کرتا ہوں، چاہے حکمت نہیں ہے، آپ کو تہجد پڑھنی چاہیے۔
کہ جو چیز انہیں پسند وہ آپ کو پسند. یہ باتیں غلط تو نہیں ہیں. اگر ان سے شناسائی کرنی ہے آپ نے کسی کو نہیں دیکھنا ہے. اگر اس طرح تم چلے کہ جو وہ چاہیں گے میں کروں گا اور جو نہیں ہو سکے گا اس کی توبہ کروں گا, معافی مانگتا رہوں گا, وہ خود حجابات اٹھا دیں گے کہ نیت کا پکا ہے, سچا ہے, بیچارے سے ہوتا نہیں ہے. وہ جو چاہیں گے تم سے کروا لیں گے. ان کی روحانیت میں بڑی طاقت ہے. جو اللہ کے نور سے بنے ہوں ان کی روحانیت کا اندازہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا, حد سے باہر. جو چھوٹے چھوٹے معجزے دکھا گئے روحانیت کی طاقت, سورج پر انگلی اٹھائی واپس لا اس کے کہ میرے علی نے نماز پڑھنی ہے. وہ پانی کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں. اللہ کھاتا پیتا, آقا جی اکتالیس نہ کھایا نہ پیا, اللہ کے نور سے بنے تھے نا. ہر کوئی سمجھ نہ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں, تم تو بشر میرے اپنے جیسا کہتے ہو. اب بتاؤ میں تمہارے جیسا, تم کھانا پینا چھوڑا بھی تمہاری ڈیتھ ہو جائے گی. ڈیتھ یا ڈیٹ مجھے لفظ نہیں آتا ہے, قرآن کے لفظ میں ڈیتھ بولتے ہیں, ڈیٹ ڈیٹ ڈیتھ. اچھا جو بول لو تمہاری مرضی ہے. اور پھر کہا ایکم مثلی, میرے مثل کوئی ہے کھانا پینا چھوڑ کے زندہ رہے. سوچنے والی بات ہے, کر کے دکھایا. کسی کا تعلق تھا, تھوڑا بہت محبت کرتا تھا, اس نے کہا شیخ لوگوں کہتا ہے اندھے ہو کے شیخ کے ساتھ چلو, یہ میرے ساتھ بھی اندھا ہو کے چلے گا نہیں چلے گا. سبحان اللہ. تاکہ آپ کو سمجھ آئے. جب مثلکم قرآن میں پڑھیں تمہارے جیسے ہوں, آپ کو کانپ جانا چاہیے. یہ تنبیہ کے طور سے کہا سوچو میں مثلکم ہوں یا نہیں ہوں تمہاری طرح. تم نے نیم اللہ کی طرح اپنی جمع طرح ہی سمجھ لیا, اور بے قدروں یا نہ سمجھوں پیچھے کوئی نہ کوئی سب کے لگا ہو, تو میرے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی لگے گا بھائی. جس کے پیچھے کوئی نہیں لگا ہوا, نہ شیطان تو پہلے ہی پیچھے لگے ہوئے. تو اس کو کہا, اس شیخ کو کہا پانی نہیں پینا. ماشاء اللہ. قسمت ہے, کچھ قسمت کا اچھا نہیں کہا تو ایک گھونٹ دل میں 2 گھونٹ, یہ بالکل نہیں پینا. کہا نہیں پئیں گے. آپ کہیں گے نا نہیں پئیں, نہیں پیا پانی, زندہ رہو. پھر کچھ وقت گزرا, کوئی دن گزرے, کوئی عرصہ گزرا, پھر سامنا ہوا قسمت سے. جب چاہیں وہ سامنا کریں. جسے کہتے ہیں ایک دفعہ کہا جب ہمارا دل چاہے گا ہم تم سے ملیں گے. قسمت والے. میں نہیں کہتا میں وہی ہوں یا کوئی وہی ہے, بس بات ہے سچی. میں قسم کھا سکتا ہوں, بتاؤں گا نہیں ساری بات, بیچ میں سے ایسی باتیں بیچ میں سے کرتا ہوں تاکہ تم کو رغبت پیدا ہو. تم کچھ کرو, تمہاری طرف فضا آئے, ہوا آئے, خمار آئے, نشہ آئے. تم کو نشہ نہیں تھا پہلے. آقا جی کو سوچا نشہ شروع ہو گیا نا, خماری شروع ہو گئی نا, جذبے آنے لگے. کون محمد, ان کو خدا ہی جانتا ہے. رہا میرے دل میں, رہا میرے دل میں خیال محمد, حیات النبی ہے جناب محمد. وہ دربار رب میں مقرب محمد, خدا مانتا ہے جو کہہ دے محمد.
کون کون سی بات سناؤں؟ کہتے ہیں بیچ میں سے سناؤں، بیچ میں سناؤں، پھر سمجھ جاؤ گے، کیونکہ تم لوگوں میں نا بڑے چالاک خرانٹ بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے لیکن اندھے ہیں، سننے تک ان کو معلومات ہے، سننے تک اور عقیدے تک، لیکن دیکھا نہیں۔ دیکھے ہوتے تو پھر وہی تم کو سنبھالتے، تم سنبھلتے نہ کسی سے۔ اللہ معرفت کی حدیں ہیں، معرفت کے درجات ہیں، لوگ درجات ہے محبت میں، معرفت میں، سنی سنائی سے، کتابوں کے پڑھنے سے، لیکن کسی کی قسمت جاگی نہ سنی سنائی سے نہ کتابوں سے، وہ اپنا فیض بخشتے ہیں، اس کو دیکھتے رہتے ہیں، چلتا رہتا ہے۔ پھر وہ ان کے گیت نہ گائے تو کس کے گایا؟ اور پھر اس میں کشش کیوں نہ ہو کہ لوگ کھنچ کے کیوں نہ آئیں؟ لوگ اس کو تصور کریں عقیدے سے تو ان کے کام بنے کہ یار یہ کیسا آدمی ہے، تو اس کو ایسے ہی سمجھو یہ غلام محمد ہی ہوگا۔ اللہ دوسری بات پیسے نہیں، کوئی اس کا جوڑ ہے تھوڑا بہت۔ تو یہ باتیں میں بڑی شاخیں نکلتی ہیں، لیکن اشارے میں نے بیچ میں کر دیے ہیں، اشارے کافی ہیں، اور مختصر اشارے میں اختصار کرتا ہوں۔ جس دن آپ کو ہم کو دلی موافقت ہو گئی دل سے، کس سے؟ حضرت محمد مصطفیٰ سے، کہ ان سے موافقت کرنی ہے، جو وہ کہتے ہیں اس کو سوچنا نہیں ہے، وہ کرنا ہے، اور ان کو کسی طرح سے پانا ہے۔ جو وہ کہیں گے ان سے موافقت ہے ہر چیز میں، عقل کے اندر ہو یا عقل کے باہر ہو یا ناممکن ہو ماننا، وہ بھی ماننا ہے، لیکن اگر انہوں نے کہا ہے، اگر یہ تمہاری نیت آج سے بن گئی پکی کہ میں نیت کرتا ہوں میں آج سے حقیقی پکا غلام محمد، نیت تو ہو گیا، لیکن عمل سے غلام محمد بننا بہت مشکل ہے۔ وہ پھر قصہ چلتا رہے گا عمل کا، لیکن نیت تمہاری پکی رہی مضبوط، تو عمل کی کمزوری تم کو معاف ہوتی رہی، کہ تم نیت تو پکی رکھتے ہو لیکن عملی طور سے کامیاب نہیں ہو، غلطیاں ہوتی ہیں، معافیاں مانگتے ہو، وہ تمہاری کمزوری یہ بھی دور کر دیں گے اگر نیت تمہاری نہیں بدلی۔ تو تم کو زیادہ الجھن میں نہیں جانا چاہیے، نہیں تو لوگ طریقت کا سے تم کو محروم کر دیں گے۔ طریقت بہت زبردست چیز ہے، خدا سے، نبی سے تعلق، محبت، آمنا سامنا، اللہ جس کو نصیب ہو جائے۔ طریقت میں داخل ہوتے ہیں لیکن آمنا سامنا، تعلیم ان سے ڈائریکٹ نہیں نصیب ہوتی، لاکھوں میں کسی کو۔ تو یہ نیت آپ پکی کر لیں اور الجھنوں میں نہ پڑیں۔ نہ تم نے طریقت سیکھنی ہے، نہ شریعت سیکھنی ہے، نہ حقیقت سیکھنی ہے، نہ معرفت سیکھنی ہے، تاکہ تم پہ آسانی سیکھنے والی ہوتی ہیں، خود تم کو آ جائیں گے۔ تم ان چیزوں میں پڑھو گے طریقت میں نہیں چل سکو گے، اس لیے تم کو طریقت پہاڑ بتائیں گے کہ پہاڑ ہے، اس میں مصیبت ہے، مشکل ہے، اس میں مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، جنگلوں میں ہوں، کسی نے ایسے کیا، کس نے ایسی سنائیں گے، تو آپ کا سر کا میٹر گھما دیں گے، آپ کہیں گے میرے بس کی بات نہیں ہے۔ نہ آپ شریعت سیکھیں، نہ طریقت سیکھیں، نہ سیکھیں۔ میں ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ ایک دو چیزیں سیکھیں بس، کہ نبی کریم جو کہیں گے میں کر مروں گا، اس سے نہیں ہٹوں گا، بس۔ ان کی ہر بات سے مجھے موافقت ہوگی، ایسے آپ دل بنے، پکی نیت۔ لیکن یہ تحقیق ضرور کریں ان کی زبان سے بات نکلی ہے نہیں نکلی،
یا قرآن میں آئی یا نہیں آئی، یہ تحقیق ہے۔ اگر قرآن میں بات آ گئی ہے یا جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہے، تم نے موافقت اس میں کرنی کہ جو وہ چاہتے میں کر مروں گا، جو مجھ سے نہیں ہو سکے اس کی کوشش میں مروں گا وہ بھی کروں، اور جو مجھ سے نہیں ہوتا ہے اس پہ روتا رہوں گا اور مرتا رہوں گا، اور دل سوزی میری چلتی رہے گی۔ یہ بھی ہونا چاہیے تھا جو کہتے ہیں۔ خدا کی قسم، رب دی سون، تم کو شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت وہ سکھا دیں گے، سب سکھا دیں گے، اور ایک نظر کرم سے سکھا دیں گے۔ بس تم یہ، اور یہ بات میں نے کوئی غلط نہیں کہی ہے، اس کو شریعت والا مانے گا، طریقت والا مانے گا، محبت والا مانے گا، ہر کوئی مانے گا کہ نبی سے موافقت ہونی چاہیے، مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ عقل میں وہ بات آئے نہ آئے، لیکن تم کو اتنا پتہ چل کے ان کی زبان سے بات نکلی، آپ اس کو مانیں، اندھا ہو کے مانیں۔ 5 وقت کی نماز ہے، کہاں ان کے گھروں کو جلا دوں؟ آپ کے آقا جی نے کہا نماز کوشش کرو جماعت سے پڑھو۔ جو بات ان کی زبان سے نکلی ہے آپ کو موافقت ہونی چاہیے، اور جو بات زبان سے نہیں نکلی ہے اولیاء اللہ نے کہی ہے، وہ سمجھ میں آتی کرو، نہیں آتی واللہ عالم، اس پہ تنقید مت کرو، کیونکہ پیچیدہ بھیدوں کو اولیاء اللہ جانتے ہیں، وہ اتنا ضروری بھی نہیں، اتنا فرض بھی نہیں ہے۔ تو نہ کٹر وہابی، نہ کٹر سنی، نہ کٹر شیعہ، کٹر عاشق رسول۔ نیت میں، عمل میں وہ تم کو بنائے گا، تمہاری نیت مضبوط رہی اس بات پر۔ اس لیے فرمایا سرکار دعا، نیت المومن خیر من عملہ، ایمان والا نیت کر لے، اگر عمل نہیں بھی ہوا تو اس کی نیت کی بڑی اہمیت ہے، وہ اس عمل سے بھی بہتر ہے، گو نہ ہوا اس سے، دیکھا۔ تو نیت کو پکی کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری دلی موافقت ہے، وہ تمہاری دلی چاہت، لیکن پھر نماز نکل جاتی ہے، توبہ کرتے رہو، پھر گناہ ہو جاتا ہے، توبہ کرتے رہو، کوشش میں لگے رہو، لیکن نیت یہی ہے کہ مر کھپ کے ان کے تک پہنچنا ضرور ہے، جو وہ کہتے ہیں وہ کرنا ضرور ہے، لیکن ہوتا نہیں۔ چاہے فوراً تم کو اس چیز سے نکال دیں، چاہے آہستہ آہستہ نکالیں، لیکن وہ تم کو اللہ کی قسم 1000 کے تم کو چھوڑیں گے نہیں، وہ کہیں گے میری نیت پر بیٹھا ہوا ہے اور پریشانیاں اٹھا رہا ہے، گناہوں کی اٹھا رہا ہے، مصیبتیں اٹھا رہا ہے، نفس اس کو دھوکہ دیتا ہے، شیطان دھوکہ دیتا ہے، لیکن میری نیت پر ہر وقت مرتا ہے، سوچتا ہے آقا سے کیسے میرا دوڑ ہوگا، کیسے ہوگا، پھر میں گناہ کرتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں، پھر یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ دکھ مجھ کو علیحدہ ہے، اور زندگی ختم ہونے والی ہے، اور کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ خدا کی قسم تم کو نہیں چھوڑیں گے، نیت پکی کر لو، باقی کام تمہارا وہ بنا دیں گے۔ عشق دل لگی نہیں، اور تمہاری دنیا آخرت سب ضمانت، سب بوجھ اٹھا لیں گے، وہ دنیا کی راحتیں نصیب ہوں گی، آخرت کی نعمتیں نصیب ہوں گی، بیچ میں جو تم سے غلطیاں ہوئیں، تم سے نہیں ہو سکا وہ کام پورا کرنا، وہ حکم پورا کرنا، اس کی معافیاں تم کو دلائیں گے، پھر تم کو کیا چاہیے؟ تو اس بات کو پکڑ لو، اور نہ زیادہ الجھنوں میں پڑو، نہ مولویوں کے ساتھ، نہ طریقت والوں کے ساتھ، نہ چکر بازوں کے ساتھ۔ یہ بات ذہن میں پکی بٹھا لو کہ میں آج سے غلام مصطفیٰ ہوں، دل سے ہمیں ان کی ہر بات ماننی ہے، اور ان سے ہر چیز میں موافقت ہے۔ آپ کی عقل میں آئے یا نہ آئے، عقل کے اندر ہو، عقل کے باہر ہو، ناممکن ہے کوئی مانے اس بات کو۔ آپ کے آقا نے کہا ہے تو میں مانوں گا، بس۔ پھر دیکھنا آپ کے ساتھ کیا ہے۔ بیچ میں نے کہہ دیا زنا ہو گیا، چوری ہو گیا، توبہ کرتے رہو، ہاں جو بھی ہو گیا توبہ کرتے رہو۔ اب نہیں کروں گا، پھر ہو گیا، پھر کو اب نہیں کروں گا، پھر ہو گیا، اب نہیں کیا، پھر کیا، پھر چلتے رہو۔ اور شیطان تمہارا پیچھا چھوڑے گا نہیں، ایک دن تمہارا پیچھا چھوٹ جائے گا، کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی، جیسے کہتے ہیں نا، اپنی کفالت ضمانت میں لے لیں گے، پھر کون پھٹک سکتا ہے وہ؟
دیکھیں گے کافی پریشان ہیں، بہت کوشش کرتا ہے اس سے گناہ نہیں چھوٹتے، لیکن کرتا تو ہے نا چھوڑنے کی۔ اگر یہ چیزیں یاد کی نا تو تم کو کافی اتنی تعلیم طریقت میں، اور عالموں کے پیچھے لگو گے، تم کو طریقت کوئی پہاڑ بتائے گا، کوئی مصیبت بتائے گا، تمہارے لیے چلنا اور نبی کریم سے رابطہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ بس یہی ایک دو چیزیں جو بتائی ہیں کہ نبی کریم سے ہر حال میں موافقت ہے، اور جیسے وہ چاہتے ہیں آپ دل سے کرنا چاہتے ہیں، نیت آپ کی پکی ہے، لیکن نیت پکی تو رہتی ہے، لیکن بیچ میں تم جیسے نا پھسل جاتے ہو، زنا کر دیا، شراب پی لی اور غلط کام کیا، پھر توبہ کی، پھر ہوا، وہ بچا لیں گے کہ تمہاری نیت رہتی 24 گھنٹے۔ ایسے واقعات میں نے آپ کو سنائے ہیں، پہلے وقت جائے گا تو اسی پہ میں کفایت کرتا ہوں کہ اتنا کافی ہے کہ طریقت کا اساس تم کو بتا دی، نہ تم شریعت سیکھو، نہ طریقت سیکھو، نہ حقیقت، نہ معرفت سیکھو، اس میں سب کچھ آ جائے گا اس جملے میں چھوٹے میں کہ تمہاری پکی نیت ہے میں موافقت رسول کروں گا، مخالفت نہیں کروں گا۔ یہ بات غلط ہے، صحیح ہے، بہت صحیح بات ہے۔ تم کو خود ہی طریقے چلیے کہ مسالہ کچھ آ جائے گا، وہ سکھا دیں گے، بغیر سکھانے کے، بغیر بولنے کے سکھا دیں گے۔ ان کو ہر کمال حاصل ہے، کس کو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسروں کو کمال حاصل نہیں ہے۔ کہتے کوئی طریقت میں تھا، شیخ نے کچھ سمجھایا، لیکن کچھ علم رکھتا تھا، تھوڑا مولوی تھا، تھوڑا مولوی تھا۔ مولوی لوگ بڑا سوچتے ہیں ادھر، وہ گیا، لیکن اس کو شیخ سے موافقت کافی تھی کہ کتاب میں لوں، یہ کتب خانے سے اس میں دیکھوں مسئلہ، تو اس کی قسمت، اس کو نصیب کہتے ہیں، آقا جی نظر آ گئے اور اس کو نصیحت کی کہ کتابیں مت لو۔ جو لفظ تھے آقا جی کے، کیا لفظ ہے؟ الجھن میں مت پڑو، الجھن میں مت پڑو، سب آ جائے گا۔ کہ جب ہمارا تصور تمہارے دل میں قائم مضبوط ہو چکا ہے، ہاں جی، تو مطلب ہے ہماری طرف سے بغیر میرے بولنے کے سب چیز تمہارے اندر خود اترے گی، خود سیکھو گے، کیونکہ آقا جی کے ہاں کی روحانیت میں سارے علوم ہیں، کوئی بھی علم ہو دنیا کا آخرت کا علم ہے، اور جو دنیا آخرت کے علم کے علاوہ اللہ کے علم کو کوئی احاطہ کر سکتا ہے، وہ بھی ان میں موجود ہیں۔ کیوں موجود ہیں؟ سیکھیں نہیں سیکھیں کہ اللہ کے نور سے بنے میں، اللہ کے ذات میں کون سا علم، کون سی چیز نہیں، سب کچھ ہے نا، ان کے نور سے بنے ہیں تو ان میں وہ چیزیں ہیں۔ آسان ہو گیا سمجھنا تھوڑا کہ اللہ کے نور سے بنے ہیں۔ کہا الجھن میں مت پڑو، سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ موافقت کا طریقہ سیکھیں، زیادہ گہرائی میں نہ جائیں، اور موافقت ایسی ہو آپ کی دلیوں کی، جو نبی کے انسان فرمائیں کہ میں وہ کروں گا، اور جو مجھ سے نہیں ہو سکے اس کی کوشش کروں گا۔ یہ تم نے ٹھان لی، سب کچھ خود ہی آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بلکہ علماء، بعض اولیاء تم سے آ کے پوچھیں گے اس کا بتاؤ، آپ بتا سکیں گے، کیونکہ آپ کا رابطہ ان سے زیادہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب کا آپ کا زیادہ رابطہ ہے کہ آپ کا دل ایسے ہو گیا ہم مر جائیں گے یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کیونکہ محبت میں سب برابر نہیں ہے نا آقا جی کے، آقا جی کے لوگ محبت میں میرے درجات ہیں، ہاں سب برابر میں، کسی کو زیادہ ہے، کسی کو کم ہے، کسی کو برائے نام ہے۔ تو میں نے آج آپ کو طریقت سکھا دی ہے، اب آپ کی مرضی، طریقت اسی میں ہے سارے، کہ آپ دل سے آج آپ اس چیز کو قبول کیا آپ نے کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ کا سچا غلام بنتا ہوں اور بن جاؤں گا، نا امید نہیں ہوں، اور مجھے آقا جی کے بارے میں زمانے کو نہیں دیکھنا ہے، لوگوں کو نہیں دیکھنا ہے، مفاد کو نہیں دیکھنا ہے، عقل میں وہ بات آتی ہے نہیں آتی نہیں دیکھنا ہے، جو وہ چاہتے اس میں گنجائش نہیں ڈھونڈنی ہے، جیسے کہتے ہیں ویسے ہی کرنا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے یہ نہیں ڈھونڈنا، بالکل گنجائش نہیں ڈھونڈنی ہے۔ اور یہ لیٹر ان کو بھیجنا، خط بھیجنا، سب ان کو پتہ ہے۔
اس پر میں بات ختم کرتا ہوں. آج تم کو طریقت سکھا دی, تم کو موافقت حضرت مصطفیٰ سے. بیچ میں غلطیاں ہو جائیں معافی مانگتے رہو, پھر توبہ کرو. شراب پی لیے پھر توبہ کرو, زنا کیا ہے پھر توبہ کرو, کسی کو مارا پیٹا ہے, لڑائی ہو گئی, پھر جا کے سے معافی مانگو, یار مجھ سے ہو گیا, مجھے غصہ آ گیا تھا یار, چھوڑ دینا, ہم لوگ بھائی ہیں یار. ہو جاتا. ماں باپ کو ناراض کیا پھر پیرا پاؤ جا کے. ہاں, اس لیے سے پاؤ کہ آقا جی ناراض نہ ہو جائے. بس یہ نہیں کہ ناراض ہو گئے, ان کا خیال نہ, ان کا خیال ہو بیچ میں. آقا کہ خیرکم خیرکم لأہلی, تم میں سے اچھا ہو جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کریں. تم نے پھر ان کا خیال آیا, جا کے بیوی سے معافی مانگی, راضی کر لیا. یہ نہیں صرف روٹی کون پکائے گا, کپڑے کون دھوئے گا, سسرال کے چلی گئی میرا کیا بنے گا, نہ نہ نہ, سسرال کے کہیے میرا کیا بنے گا نہیں. کھانا کون پکائے گا, کپڑے کون دھوئے گا. ہر بات میں ان کو سوچنا. وہ کہیں گے بیوی کے ساتھ اچھا رویہ میں ناراض ہو, یہ نظریہ نیت کا ہوتا ہے نا. یہ چیزیں سوچنی کہ ہر چیز میں آپ ان کو درمیان میں رکھتے ہیں. گھر کے معاملے میں, باہر کے معاملے میں, انسان سے جھوٹ بولا, دھوکہ دیا, اس سے اعمال خرید, اور چیزیں سوچنا, آقا جی ناراض ہو جائیں گے. ہر چیز میں آقا جی ناراض ہو جائیں گے. آقا جی خدا تم کو پکڑ کے سینے سے لگا لیتے ہیں. میں قسمیہ تم کو کہہ کہ تو اتنا میری سوچتا ہے, ہر چیز میں تجھ کو میری سوچ ہے, تو ایسا ہے تو پھر آ جا. ہر معاملے میں ان کو سوچیں. دوسری سوچوں میں جائز ہیں حقیقت, لیکن یہ سب سے بڑی سوچ ہے. تم کو کھانے میں, پینے میں, ماں باپ کی ناراضی میں, بیوی کی ناراضگی میں آقا جی پسند نہیں فرماتے, یہ سوچتے ہو. پھر تم سمجھ کے ساتھ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ تم نے اپنی زندگی حضرت محمد مصطفیٰ بنا لی. اللہ کرے ایسا ہو جائے.